اتمناؤ یا ولی ابن اور اتنی بلند آواز سے نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، مختار سستی زندہ باد، مختار سستی، مختار سستی، مختار سستی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. عربی کا پلانتر صلوات اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام وتحية والكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبتهي المطلبي أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وارواح المؤمنين للتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. صلوات علی محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. دل کے جشن والی آواز میں نعروں کا جواب دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری.
خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات ہدیہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام، بزرگان دین، مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، آج کا یہ جشن اس لیے منعقد ہو رہا ہے کہ آج وہ بی بی خوش ہے کہ جن کی دعاؤں کے سبب ہم دنیا میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے جشن کا آغاز کر دیا ہے، واہ جی واہ۔ خصوصی توجہ چاہیے۔ میں جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، کچھ دوست ابھی تک متوجہ نہیں ہوئے کہ ہم اور ہمارا وجود جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دعاؤں کے طفیل ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو بی بی کی دعاؤں کے طفیل ہے وہ میرا ساتھ دے کہ جب سیدہ نے پوچھا تھا اپنے بابا سے کہ میرا حسین جب کربلا میں مارا جائے گا تو اس پر روئے گا کون؟ تو رسول نے کہا تھا بیٹی مت گھبرا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس کے جوانوں کو، جس کے بوڑھوں کو، جس کی مخدرات حسین کی مخدرات کو روئیں گے۔ تو اس وقت بی بی نے تم سب رونے والوں کو ایک دعا دی تھی اور کہا تھا کہ بابا اس وقت تک زہرا جنت میں نہیں جائے گی جب تک میرے حسین کے رونے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے تمہیدی جملہ کہا ہے۔ اب میں آج کی عید کا آپ کو نام بتاؤں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ آج کی عید کے مولا امیر المؤمنین سے یہ روایت ہے، عالم دین تشریف فرمائے، ان کی تائید میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ یمانی سے خطاب کرتے ہوئے امیر المؤمنین نے 9 ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حذیفہ نے علی کو، حسنین کو اور رسول خدا کو مسکراتا دیکھا، سبحان اللہ۔ توجہ چاہیے، یعنی ان 4 ہستیوں کو حضرت حذیفہ نے خوش دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تدیل ظہور شہنشاہ آخر الزمان، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اس سے بھی ہلکی آواز سے سلوات پڑھ لیں، لیکن پڑھ سارے لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ توجہ چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھے نوجوان دوست تشریف فرمائے، میں باب معرفت جشن پڑھنا چاہتا ہوں، نعرے بھی لگیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ تمہید ہے، اس پہ مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ میں نے کیا کہا؟ ان کی عید ہے جو بی بی کی دعا کا اثر ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب حسن اور حسین علی و رسول کو حذیفہ یمانی نے مسکراتے ہوئے دیکھا، آج ہی کے دن، جو آج کا دن گزرا ہے، جسے 9 ربیع الاول کہا جاتا ہے، تو حذیفہ جو صحابی رسول ہے سوال کرتے ہیں یا امیر المؤمنین آج آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا حذیفہ تجھے نہیں پتا آج کا دن کون سا دن ہے؟ توجہ چاہیے، میں روایت کا سہارا دے رہا ہوں اپنے اس جشن کو، اپنے اس عمل کو۔ تو کہنے لگے یا امیر المومنین کون سا دن ہے؟ کہا آج کے دن کے اللہ کے نزدیک
72 نام ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. آپ نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا کہ وہ سن رہا. کتنے نام ہیں آج کے دن کے؟ 72 نام ہیں آج کے دن کے، یعنی 9 ربیع الاول کے 72 نام ہیں. میں پہلا نام ہدیہ کروں گا اور آپ کے چہرے بھی دیکھوں گا. امام فرماتے ہیں آج کے دن کو یوم فرحت الزہرا کہا جاتا ہے. نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، مسکرا کے بھی سن لیں گے تو جشن کا حق ادا ہو جائے گا. مولا فرماتے ہیں آج کے دن کا نام فرحت الزہرا ہے. میں اس کا ترجمہ کروں، یہ وہ دن ہے کہ جس دن زہرا مسکرائی تھی. اکبر، جس دن زہرا سلام اللہ علیہا خوش ہوئی تھی. تو آج کا دن انہی کی خوشی کا دن ہے کہ جو زہرا کی دعا کا اثر ہے. اگر زہرا خوش ہے تو اس کے ماننے والے بھی خوش ہیں. مل کے صلوات پڑھے سیدہ سلام. توجہ ہے یہ نہیں؟ آج کے دن کا نام فرحت الزہرا کہ جس دن جناب سیدہ خوش ہوئی. اور کاملاً میں آج کے جشن کو منحصر کر رہا ہوں، اور بھی بہت ساری خوشیاں ہیں منائی جا سکتی ہیں، لیکن جو آج کے دن کی حقیقی خوشی ہے وہ ہے زہرا کا خوش ہونا. میرا ساتھ دیں تو میں جملہ ہدیہ کروں. کیوں؟ اس لیے اب میں جملہ کہتا ہوں. جی آج کے دن زہرا کا دشمن واصل جہنم ہوا ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے یا نہیں؟ جناب سیدہ اس لیے مسکرائی کہ آج کے دن دشمن زہرا، دشمن سیدہ، دشمن بطول واصل جہنم ہوا. اب میں جملہ کہوں، خدا کی قسم مسلمانوں کی بہت ساری عیدیں ہیں. اب میرا ساتھ دیجئے گا. بہت ساری عیدیں ہیں جو سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں، سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں. اب میں عیدوں کا نام لے دوں، عید فطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ سارے مسلمان مل کے مناتے ہیں. لیکن اور بھی عیدیں ہیں جو مسلمان ہمارے ساتھ مل کے مناتے ہیں، جیسے عید غدیر ہو گیا، عید مباہلہ ہو گیا. جو خوش عقیدہ اہل سنت ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے مناتے ہیں. لیکن جو یہ عید زہرا ہے یہ صرف وہی مناتے ہیں جو زہرا کی دعا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ مجھے آپ کی توجہ چاہیے. اس عید کو آپ کے ساتھ اور کوئی بھی مل کے نہیں منائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساری عیدیں، قبلہ میں اب جملہ بھی کہوں گا اور مومنین کے چہرے بھی دیکھوں گا، باقی ساری عیدیں تولا والی عیدیں ہیں. یہ واحد عید ہے جو تبرع والی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حقیقت 9 ربیع الاول اور اس کی خوشی کی حقیقت بس یہ کہ اس دن جناب زہرا خوش ہو، جناب زہرا مسکرائی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو اگر زہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو جو زہرا کی دعا کا اثر ہے، بولو یار بولو میرے ساتھ، جو زہرا کی دعا کا اثر ہے ان کے چہرے پر مسکراہٹ کیوں نہ آئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا. امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری ہی بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے غموں میں مغموم ہوتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. اب عالم اسلام دیکھے کہ جو قوم 2 مہینے 8 دن روئی ہے آج دنیا میں مسکراتا بھی دیکھے.
توجہ ہے یا نہیں؟ نہ کرو بیٹا، چلو ادھر ہماری پیچھے چلے اپنی خوشی نہ بھی نہ اپنی خوشی نہیں ہے، نہ ہمارا غم بولے اپنا۔ بھائی جان اس جشن کو ٹافیوں کی نظر نہ کریں۔ ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ توجہ ہے صاحبان؟ ماشاء اللہ بھائی جان یہ جو میں غذا دے رہا ہوں روحانی غذا، پہلے یہ لے لے، جسمانی غذا انشاءاللہ آپ کو بعد میں مل جائے گی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جو میں غذا دے رہا ہوں یہ قیمتی غذا، توجہ ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ اللہ سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، اس عید کا پہلا نام ہے فرحت الزہرا، اس لیے اسے عید زہرا کہا جاتا ہے۔ قبلہ توجہ چاہیے، یہ عید جناب سیدہ ہے۔ اگر میں صرف 72 نام گنواؤں ہائے ہائے تو ان 72 ناموں میں سارا وقت گزر جائے گا، صرف 2 یا 3 نام اور ہدیہ کرتا ہوں۔ اس عید کو عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی بڑی عیدوں میں سے ایک عید ہے۔ اس عید کا تیسرا نام عید الاعیاد بھی ہے۔ عالم دین تشریف فرمائے تائید کریں گے۔ عید الاعیاد، عید کی جمع ہے اعیاد، عید الاعیاد کا معنی ہے عیدوں کی عید ہے۔ سمجھے؟ یہ عیدوں کی عید ہے آج کی جو عید گزری ہے۔ اور اس کا چوتھا نام ہے عید غدیر ثانی۔ یہ مولا علی بول رہے ہیں، یہ مولا علی کے جملے، اسے عید غدیر سارے بولیں ثانی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں جو ثانی کے معنی جانتے ہیں۔ واہ 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 ماشاء اللہ۔ عید غدیر ثانی یعنی دوسری عید غدیر، ٹھیک ہے؟ پہلی عید غدیر ہے 18 ذی الحجہ اور دوسری عید غدیر ہے 9 ربیع الاول۔ بہت سارے فرق ہیں، صرف ایک فرق بتاتا ہوں، فرق بھی بتاتا ہوں، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لے کے رہو بھائی۔ مجلس سننے میں اور جشن سننے میں فرق ہے، خدا کی قسم آج زہرا کے لیے مسکرانا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ آج کی مسکراہٹ ہماری مسکراہٹ نہیں ہے، یہ سیدہ کی رضا کا باعث ہے۔ وہی مسکرائے گا جس کے سیدہ سے تعلقات اچھے ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جن کے دلوں میں سیدہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں سیدہ کی مودت ہے، توجہ کیجئے گا۔ اسے عید غدیر ثانی کہا جاتا ہے۔ عید غدیر کی عظمت کیا ہے کہ جس دن دین مکمل ہوا، جس دن دین مکمل ہوا اسے عید غدیر کہتے ہیں، اور جس دن غدیر مکمل ہوا اسے غدیر ثانی کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی جان دیکھیں، میں نے غدیر کا نام لیا ہے، تو جب غدیر ہو، آج تو میں 2 غدیروں کا تذکرہ کر رہا ہوں، ایک غدیر اول 18 ذی الحجہ، ایک غدیر ثانی 9 ربیع الاول۔ جیسے ہی غدیر کا سن کر نعرہ لگایا جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگانا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ غدیر میں 2 بازو بلند تھے، ایک علی کا ایک نبی کا، مل کے صبح کے ساتھ دل مولا نعرہ حیدری۔ چونکہ جشن کا ماحول ہے اور میرا خیال ہے جی پورے محرم میں یہاں نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ نے 2 مہینے 8 دن آبدی صاحب کے بغیر گزار دیے، تو اب آبدی صاحب یہاں پر آئے ہیں تو میں ایک جملہ کہہ کے ہدیہ کرتا ہوں، چاہے وہ آگے گزر جاؤں، کہ یہ غدیر کا جب موضوع اور سلسلہ نکل چلا کہ غدیر اول ہے
18 ذی الحج بھائی جان، اور غدیر ثانی ہے 9 ربیع الاول، تو ہم 2 بازو بلند کر کے نعرہ لگائیں گے، ایک 18 ذی الحج کے لیے اور ایک 9 ربیع الاول کے لیے۔ لیکن جملہ ہدیہ کرتا ہوں، نوجوان دوست پڑھ لکھے دوست تشریف فرما ہے، یہ میں نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں عشرہ پڑھتے ہوئے غالباً 3 محرم کو غدیر ہی پہ گفتگو ہو رہی تھی قبلہ، تو میں نے یہ جملہ کہا کہ جب غدیر میں، نہیں تو دیکھنا بھائی جان، جب غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس وقت جتنے بھی 3 سٹار حاجی تھے سب کو گرمی لگ رہی تھی۔ میرا ساتھ دیجیے گا، یہ بھی حج سے آئے اور میں بھی حج سے آیا ہوں، یہ جانتے ہیں کہ میں نے غدیر مکہ میں بھی پڑھا، حاجیوں کے مجمع میں بھی پڑھا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، وہاں نہیں کہا لیکن لاہور میں کہا کہ غدیر میں گرمی تھی، ہم نے بھی حج کیا، ہم نے بھی اپنے حج کا اختتام علی کی ولایت پر کیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ میرا ساتھ دو بھائی، سارے کیوں ہلا رہے ہو میرے بچے نوجوان دوست؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی سنت ہی یہی ہے، رسول نے بھی اپنی زندگی میں ایک حج کیا اور اس کا اختتام غدیر پر ہوا، اور 3 دن کا جلسہ تھا غدیر کا، اور گرمی اتنی تھی کہ سر پہ بھی گرمی لگ رہی تھی، پاؤں پہ بھی گرمی لگ رہی تھی، سارے ہی سروں سے گنجے صحابی تھے کیونکہ اپنے بال سارے کے سارے مینا میں چھوڑ کے آئے تھے۔ حج کرنے کے بعد سب نے اپنے احرام دھو کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، غدیر میں پھر نکال لیے، ایک چادر کو سر پہ رکھا، ایک کو پاؤں کے نیچے رکھا، کیونکہ سر پہ بھی گرمی تھی، پاؤں پہ بھی گرمی تھی۔ یہ انتظام کیا گرمی سے بچنے کے لیے، جو جملہ کہا اس پہ توجہ چاہیے، وہ جملہ یہ تھا کہ غدیر میں اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی تھی بھائی جان، اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اور کن کو آگ لگی ہے؟ ادھر مکے میں نے 4 مصرے پڑھے تھے، اب یہاں 4 مصرے پڑھتا ہوں علماء کی موجودگی میں، کہ غدیر کی آگ کن کو لگی ہوئی ہے؟ شاعر کہتے ہیں رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، اور کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ وہ ہے غدیر اول، اور 9 ربیع الاول ہے غدیر ثانی۔ خدا جانے اسے ثانی کیوں کہا گیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہوں، جو سمجھے ہیں ان کا مقدر ہے، جو نہیں سمجھے ان کا اپنا نصیب ہے۔ اسے کہا جاتا ہے غدیر ثانی۔ توجہ کیجئے گا، اس غدیر میں اور اس غدیر میں ایک فرق ہے، وہ غدیر ہے تولے والا غدیر، اور یہ ہے تبرے والا غدیر۔ جان آپ خاموشی سے سن رہے ہیں، یہ آج کا جشن ہے ہی جشن تبرہ۔ چپ کر گئے، آپ کے ہاں تبرے کا رواج نہیں؟ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم علماء تشریف فرمائے ہیں، تبرہ نماز کی طرح عبادت ہے، بے شک بے شک، اس لیے کہ نماز بھی فروع دین میں اور تبرہ بھی فروع دین میں۔ ٹھیک ہے، نماز تو مسلمانوں کے 73 فرقے پڑھتے ہیں، سب پہ واجب پڑھنی چاہیے، لیکن تبرہ صاحب نہیں کرتے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ حالانکہ یہ عبادت ہے، جب عبادت ہے تو جس طرح نماز حکم خدا کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اسی طرح تبرہ بھی حکم خدا کے مطابق کیا جاتا ہے۔ تبرہ کا مطلب ہوتا ہے لعنت، گالی ہرگز نہیں، بیزار ہونا، اظہار برات مولانا
تبرہ کا مطلب اظہار برات کا، بیزاری، اظہار بیزاری۔ ہمارے دین کا آغاز تبرہ سے ہے۔ ماشاءاللہ پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید بھی پہلے تبرہ سے شروع ہوتا ہے۔ علماء تائید کریں گے۔ کلمہ پڑھیں ذرا، ہوتے آندہ یار سارے لوگ۔ لا الہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس اللہ۔ نا اس کا ایک پس منظر ہے۔ جب رسول اللہ نے کہا نا اللہ کو مانو، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ جہاں ہم نے 365 خدا مان لیے تو ایک تیرا بھی مان لے۔ اور ہے میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جہاں ہم نے کتنے خدا بنائے بیٹھے تھے؟ 365۔ وہ کہنے لگے کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ جہاں ہم نے 365 خداؤں کو مان لیا، ایک تیرے خدا کو بھی مان لیا، 366 ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو رسول کہتے ہیں چچا ان سے کہہ دیجئے ماننے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہا کیسے مانو؟ کہا پہلے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ نہیں میں آج کے دن اس کا ترجمہ بدل دوں، پہلے جھوٹے خداؤں پہ لعنت کرو۔ بھائی بیزاری کرو، اظہار بیزاری کرو، اظہار لا تعلقی کرو۔ لعنت کا مطلب یہی ہے، اظہار بیزاری کرنا، اظہار لا تعلقی کرنا، یہی مطلب ہے تبرہ، یہی مطلب ہے لعنت کا۔ توجہ، پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، یعنی ان سے بیزاری کرو، یعنی ان سے براءت کا اظہار کرو، یعنی ان پر تبرہ کرو، یعنی ان پر لعنت کرو، پھر اس ایک سچے خدا کو مانو۔ پتہ نہیں اہلیان صدورہ آپ تک یہ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ یہی مفہوم ہے لعنت کا۔ قبلہ سچوں کو ماننے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جو سچوں کے مقابلے پہ آ جائے پہلے ان پہ لعنت کرو، پھر سچوں کی ولایت کا اقرار کرو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پہلے اظہار برات، پہلے جھوٹوں پہ برات کرو، تبرہ کرو۔ تبرہ کا مطلب ہے پہلے ان کا انکار کرو، پہلے ان سے لا تعلقی کرو۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم دشمنان اہل بیت سے لا تعلق، بے شک ہم دشمنان اہل بیت سے اظہار بیزاری کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی کا نام لعنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ انا جملہ ہدیہ کروں، کیا بات۔ علماء تشریف فرمائیں، بھئی خدا کی قسم، خدا کہتا ہے کہ تم بھی درود پڑھو میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ اللہ درود پڑھتا ہے یا نہیں؟ پڑھتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو اللہ پہ درود بھیجتا ہے، تم بھی آل محمد پر درود بھیجو۔ ایک مرتبہ بھیج کے دکھائیں کیسے بھیجتے ہیں درود سارے مل کے۔ دیکھیں آج عید کا دن ہے، گزارا ہے آپ، ایسا ہے یا نہیں؟ جب عید کا دن ہو تو عیدی دی بھی جاتی ہے اور عیدی لی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ آپ گھبرائے نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن میں آپ کو عیدی دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے عیدی ہے جو میں دے رہا ہوں، لیکن میرے گھر کی عید تھوڑی ہے آج۔ آج عید ہے نبی کی بیٹی کے گھر کی، آج عید ہے عید آل محمد، تو ہم ان کو عیدی دیں گے کیسے؟ بہترین عیدی ہے آج کے دن ان پر درود بھیجنا۔
سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے پھر نہیں بھیجا؟ بہترین ہے، یہ بہترین عیدی ہے، یہ الہی عیدی ہے کہ جو اب ہم خود حکم خدا سے ان تک پہنچا رہے ہیں، تو اب ان سے بھی کوئی عیدی لینی ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں چاہیے؟ کوئی بوڑھے بھی لے سکتے ہیں، صرف بوڑھوں کا کام عیدی دینا نہیں ہے، بوڑھے عیدی لے بھی سکتے ہیں، اور لیں گے کن سے؟ جو ان سے بھی بزرگ ہیں، اور سب سے بزرگ خاندان آل محمد کا خاندان، توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزوں ان سے جو آج عیدی ملے گی وہ بس یہی ہے کہ اگر آج کے اس جشن میں ہم پر جناب زہرا راضی ہو گئی، سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بلند تر صلوات جزائے سیدہ سے بڑی کوئی عیدی نہیں، اور جناب سیدہ کو تنہا صدیقہ طاہرہ بطول معظمہ مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ جناب سیدہ کے دشمنوں پر لعنت کرنا بھی ضروری ہے، ماشاء اللہ اس لیے کہ مسلمانوں کے 73 فرقے اظہار تولا کرتے لیکن تبرہ صاحب نہیں کرتے، حالانکہ جس طرح تولا الہی حکم ہے اسی طرح تبرہ بھی الہی حکم مفہوم تبرہ کو سمجھیں۔ عالم اسلام جہاں تک آواز جا رہی کہ تبرہ کا لعنت کا مفہوم کیا ہے، بھائی جان توجہ چاہیے۔ تبرہ کا مطلب ہرگز گالی گلوچ کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ لعنت اور تبرہ صرف ہم نہیں کرتے، محمد و آل محمد بھی کرتے، اور صرف آل محمد نہیں کرتے، خدا بھی کرتا۔ سبحان اللہ تو اگر لعنت کا مفہوم یا تبرہ کا مفہوم الیاذ باللہ گالی ہو تو وہ خدا تو کافروں کو بھی گالی دینے سے منع کرتا ہے، واہ جی واہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سبحان وہ اللہ ہمیں گالی کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ 3 کام کرتا ہے اور ہمیں کہتا ہے تم بھی کرو، کیا؟ ایک خدا کہتا ہے میں درود بھیجتا ہوں تم بھی بھیجو، دوسرا خدا کہتا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو، اور تیسرا خدا قرآن کی آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ میں بھی لعنت کرتا ہوں اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو عزیزو آج کی جو خوشی ہے در حقیقت وہ خوشی ہے عید زہرا، بھیا نہیں دل فرحت زہرا، شادمانی فاطمہ زہرا کہ جناب سیدہ راضی ہوئی، خوش ہوئی، اور مناسبتیں بھیا نہیں دل۔ آج کے دن کا ایک نام اور بھی ہے، تبسم علی بن الحسین۔ ماشاء اللہ آج کے دن کا نام ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن واقعہ کربلا کے 5 سال بعد سید سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت توجہ آئی نہیں؟ ماشاء اللہ امام زید العابدین علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اس کے بارے میں بھی روایت ہے، مل کے بابا سے بلند سارے امام زین العابدین کی خدمت میں جو کربلا کے ظالم تھے جنہوں نے سید الشہداء کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا تھا، ان ظالموں کے سر کاٹ کر حضرت مختار نے امام کی خدمت میں بھیجے۔ اب میں جملہ کہوں گا، ان میں سے ایک سر تھا عمر ابن سعد کا۔ واہ جی واہ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا بات اب میں جملہ کہوں ساتھ دیں گے؟ اب سمجھ میں آیا کہ زہرا کی خوشی کیا ہے، سید سجاد کی خوشی کیا ہے۔
سیدہ بھی مسکرائی، ہاں سید سجاد بھی مسکرائے. کیوں؟ اس میں زہرا کے دشمن کی ہلاکت ہے، اس میں آل محمد کے دشمنوں کی ہلاکت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ سید سجاد کے چہرے پہ مسکراہٹ 6 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 6 سال کے بعد. اور اس مت کی زبان میں قبلہ جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں 2-4 دوست سمجھیں گے، جو سمجھیں گے انہیں کے لیے جملہ ہدیہ کرتا ہوں. اس مت کی دنیا میں معصومین کے نزدیک شجاع وہی ہے جو دشمنان محمد و آل محمد کو قتل کرے. ہائے 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 ہائے، واہ جی واہ 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 واہ. چاہے وہ امیر مختار ہو، چاہے کوئی اور ہو. واہ واہ واہ. مل کے مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد، مختار زندہ باد. توجہ ہے جی. اس لیے آج کے روز کا ایک نام ہے عید شجاع. جیو جیو، توجہ ہے یا نہیں؟ کیا بات. کیا نام ہے؟ بیٹھ جا بیٹا، عید. میری طرف دیکھے گا بھائی جان، میری طرف دیکھے گا. بیٹھ جا بیٹا. آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے ہو گیا جشن پر. ماشاء اللہ. میری طرف دیکھیے. اور جو نوجوان کھڑے ہیں ان کی بھی توجہ چاہیے. میری طرف دیکھیں، دائیں بائیں میرے سامنے جتنے بھی مومنین تشریف فرمائے، سب کی توجہ چاہیے. مجھے اجازت دیں کہ میں کردار مختار کو قرآن سے پیش کروں. ساتھ دیں گے جی؟ صرف ایک آیت پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا. آیت میں وہ ویسے پڑھ چکا ہوں سرنامہ کلام میں، لیکن اس کے ترجمے کا اب وقت ہے. جب آپ نے حضرت ابو اسحاق، حضرت مختار ثقفی کے زندہ باد ہونے کے نعرے لگائے، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ کروں جس میں کردار مختار ہے. میری محنت ہے، ضائع نہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. قبلہ آپ کی بھی توجہ چاہتا ہوں. سورہ احزاب 33 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت پڑھی ہے اس کا نشان ہے 61. جاگے گا جی. حضرت مختار رحمت اللہ علیہ کے کردار کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سنیے گا. میں آگے کچھ نہیں پڑھوں گا. خدا قرآن میں کہتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. خدا فرماتا ہے ملعون جہاں کہیں بھی ہو پکڑے جائیں، اور پکڑنے کے بعد انہیں ایسے قتل کیا جائے جیسے قتل کرنے کا حق ہے. نہیں ہے مجھے میرے ساتھ. اس آیت کے مصداق بہت سارے ہیں. ان مصادیق میں سے ایک مصداق ہے حضرت امیر مختار، کہ مختار کو جہاں جہاں ملعون ملے انہیں پکڑا. نہ صرف پکڑا بلکہ پکڑنے کے بعد انہیں ایسے قتل کیا جیسے قتل کرنے کا حق. توجہ ہے یا نہیں؟ اس آیت کے مصادیق آئمہ ہیں، اور آئمہ کے بعد ایک بہترین مصداق اس آیت کا حضرت مختار ہے. حضرت مختار بن عبید اللہ ثقفی، کہ جنہوں نے ملعونوں کو پکڑا، بلکہ تلاش کر کر کے پکڑا. خدا بھی کہہ رہا ہے اینما ثقفوا، جہاں بھی ہوں انہیں پکڑا جائے. تو حضرت مختار نے پکڑا، اور پھر پکڑنے کے بعد کیا کیا؟ قتل کیا. صرف قتل نہیں کیا،
ایسے قتل کیا جیسے قتل کرنے کا حق تھا. پوچھتا تھا تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا؟ وہ ظالم بتاتا تھا کہ میں نے یہ ظلم کیا. پھر پوچھتا تھا کیا معصوم نے تجھے کوئی بددعا بھی دی تھی؟ پھر وہ بتاتا تھا یہ بددعا دی تھی. پھر معصوم کی بددعا پر ویسے ہی مختار عمل کرتا تھا جیسا معصوم نے کہا ہوتا تھا. امیر استاد، امیر استاد، امیر استاد، نعرہ حیدری، بابا نے بلند صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ روایات میں توجہ کیجیے گا، چند جملے اور سن لیں، بہت مہربانی آپ کی. کہ روایات میں ہے کہ حضرت مختار رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسحاق مختار بن عبید اللہ ثقفی نے بعض روایتوں میں 10,000، بعض روایتوں میں 20,000، 30,000 اور بعض روایتوں میں ہے 40,000 قاتلان حسین سے بدلہ لیا. سبحان اللہ. آپ خاموش ہیں بھائی؟ واہ جی واہ. ٹھیک ہے، البتہ ہمارے بعض خطبہ تو اس کو لاکھوں میں لے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی قبلہ اپنے منابع ہو. میری نظروں سے یہ گزرا وہ 40,000 تک کی روایت، 10,000 سے لے کر توجہ کیجیے گا 40,000 تک ملعونوں کو، قاتلان امام حسین کو حضرت مختار نے پکڑ پکڑ کے قتل کی. جب قتل کر چکا، سر اٹھائیے گا میرا ساتھ دیجیے گا، جب قتل کر چکا تو اس کا ایک ساتھی اس سے کہتا ہے کہ مختار، امام حسین کی قصاص میں تم نے کچھ زیادہ خون نہیں بہا دیا، تم نے زیادہ لوگوں کو قتل نہیں کر دیا؟ اب سر اٹھائیے گا. ایمان امیر مختار رحمت اللہ علیہ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں واللہ لو قتلت ثلاثۃ من ارباع فی اہل الارض، کہ اگر میں دنیا کا 3/4 حصہ بھی حسین کے قتل کے بدلے میں قتل کر دوں تو حسین کی انگلیوں میں سے ایک پور کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا. یہ تھا امام حسین علیہ السلام سے حضرت مختار کا عشق، حضرت مختار کی وابستگی، حضرت مختار کی مودت و محبت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معصوم اگر کسی کے لیے مسکراتا ہے تو کیوں مسکراتا ہے؟ معصوم جب کسی کے فعل پر مسکراتا ہے تو گویا وہ اس کے فعل پر راضی ہوتا ہے. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ حضرت سید سجاد کا ان قاتلوں کے سروں کو اپنے سامنے دیکھ کر مسکرانا اور جناب مختار کے لیے یہ جملہ ادا کرنا کہ رحم اللہ مختار، کہ اللہ مختار پر رحمت نازل فرمائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا امام اس سے راضی تھا. اب سر اٹھانا میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں مختار وقت بننے پر مجبور نہ کرو، تو مختار وقت وہی بن سکتا ہے کہ جس پر زمانے کا امام راضی ہوگا. امام زمانہ بلند تر صلوات. توجہ ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں نا جی ہمیں مختار وقت بننے پر مجبور نہ کیا جائے، ایسا ہی ہے نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ تو مختار وہی ہوتا ہے کہ جس پر زمانے کا امام راضی ہوتا ہے. اس مختار پر اس کے زمانے کا امام سجاد راضی تھا.
اور آج کل کا مختار وہی ہوگا کہ جس پر ہمارے زمانے کا امام راضی ہو. بس بیان سمیٹ دیا میں نے، بہت طویل وقت ہو گیا، جو وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا. اجازت دے جی اس دن کا ایک نام اور بتاؤں، ساتھ دیں گے میرا؟ جو سننا چاہتے ہیں جناب سیدہ کی عظمت پر بلند تر صلوات پڑھیں سارے. میرے بچے جو کھڑے ہو، جو یہ دھماکے بھی کر رہے ہو، یہ آتش بازیاں بھی چھوڑ رہے ہو، اب سب چھوڑ دو اور میرا جملہ پکڑ لو. جو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں اس کو سنبھالیے گا. توجہ، آج کے دن کا ایک نام ہے، توجہ، آج کے دن کا ایک نام ہے مولانا یوم نزع السواد. کتنے نام میں نے بتائے تھے شروع میں اس دن کے؟ 72 نام. تعداد کتنی بتائی تھی؟ 72. ٹھیک ہے، یعنی 72 شہدائے کربلا کی شہادت کے ایام میں غم منانے کے بعد جو عید آئی ہے اس کے 72 نام ہیں. ٹھیک ہے، ان ناموں میں سے بیٹا میری طرف دیکھو، ان ناموں میں سے ایک نام ہے یوم نزع السواد. ترجمہ کروں؟ عربی کی عبارت ہے یوم نزع السواد. کیا مطلب؟ سیاہ لباس اتارنے کا دن. یوم نزع السواد کہ سیاہ لباس، کالے کپڑے اتارنے کا دن. یعنی 2 مہینے 8 دن کالے کپڑے پہنے. 9 ربیع الاول وہ دن ہے جس دن کالے کپڑے اتار کر خوشی والا لباس پہنا جاتا. یعنی لباس کو تبدیل کرنے کا دن. کون سا ہے دن؟ 9 ربیع الاول. آپ نے پہنا بھائی 2 مہینے 8 دن یعنی 8 ربیع الاول تک سیاہ لباس پہنا، آج اتار دیا. میں نے بھی سیاہ ابا قبا میں کپڑوں میں یہ 2 مہینے 8 دن بیسے پڑھی، آج تو نہیں پہنا. بولو نہیں، آج تو یہ خوشی والا علماء کا لباس ہے جو میں پہن کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج کا دن ہے ہی ایسا. توجہ کیجیے گا. یوم نزع، بھائی میری طرف دیکھو، یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتارنے کا دن. اب سر اٹھانا جی. جو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے آپ کی توجہ چاہیے، توجہ کیجیے گا. اور وہ یہ بچے نوجوان دوست میری بات پر توجہ فرمائیں. آج کا دن لباس تبدیل کرنے کا دن ہے، کردار تبدیل کرنے کا دن نہیں ہے. نہیں میرا جملہ نہیں لیا. خدا کی قسم میں نے لاہور میں یہ جملہ کہا تھا. میں نے کہا تھا اس کی پوسٹ بناؤ اور پوسٹ بنا کے سوشل میڈیا پہ دو کہ آپ نے کیا جملہ کہا ہے کہ آج کا دن لباس تبدیل کرنے کا دن ہے، کردار تبدیل کرنے کا نہیں ہے. آج کے دن آپ کا کردار حسینی کردار ہی رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو لباس تبدیل کر لیا تو ساتھ میں کردار بھی تبدیل ہو جائے. گاڑیوں میں 2 مہینے 8 دن مجالس لگی، نوحے لگے، آج کہیں USB بدل نہ جائے. گھروں میں الیاذ باللہ گانے بند تھے کہ ایام غم ہیں. اب ایام غم بدل گئے تو اب ساری پابندیاں ختم ہو گئیں. ایسا نہیں ہے بھائی جان. میں نے اسی تناظر میں یہ جملہ کہا ہے کہ یہ لباس تبدیل کرنے کا دن ہے، کردار تبدیل کرنے کا دن نہیں ہے. یہ جو 2 مہینے 10 دن آپ نے بارگاہوں میں جا کر حسینیت کا درس لیا ہے، اب اگلے 2 مہینے ہیں 10 مہینے
اس میں جو کچھ حسینی کردار سیکھا ہے اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرو. چلو بیٹا، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. یعنی لباس تبدیل کرے، اپنا کردار تبدیل نہ کرے. ہمارے مرجع علی قدر ہیں آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی دامت ظلہ، اللہ تمام مراجع کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، رہبر معظم کا سایہ سلامت رہے. میں جملہ ہدیہ کروں گا. مولانا نصرت صاحب بھی یقیناً ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اور جتنے بھی زائرین یہاں سے جاتے ہیں یقیناً ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. وہ دائماً ایک بات کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے. وہ دائماً ایک بات زائرین سے کہتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر، بھائی جان میری طرف دیکھیں، اگر عطر فروش کی دکان پر جائے، خوشبو جو بیچتے ہیں، پرفیومز بیچتے ہیں، چاہے وہ امپورٹڈ پرفیوم ہو یا لوکل ہو، جو عطر بیچتے ہیں چاہے لوکل عطر ہو یا امپورٹڈ، آپ اس عطر فروش، خوشبو فروش کی دکان پر چلے جائیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عطر فروش کی دکان پر رہیں، بھلے آپ کوئی عطر پرفیوم نہ خریدیں نہ اپنے جسم پر لگائیں، لیکن جب 2 گھنٹے گزار کے آپ نکلیں گے تو کسی دوست سے ملیں گے تو وہ آپ سے اتنا ضرور پوچھے گا کون سی خوشبو لگائی. آدھے میرا اس جملے پر پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے؟ وہ پوچھیں گے بھائی بڑی پیاری دھیمی دھیمی مدھر خوشبو آ رہی ہے، کون سا عطر کون سا پرفیوم لگایا ہے؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں نے کوئی پرفیوم نہیں لگایا. وہ کہے گا تمہارے جسم سے، بدن سے، کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ کہے گا میں نے پرفیوم یا عطر تو کوئی نہیں لگایا، لیکن میں عطر فروش کی دکان پہ رہا ہوں. 2 گھنٹے انسان عطر فروش کی دکان پہ گزار لے تو اس سے خوشبو آتی ہے. تم نے تو 2.5 مہینے فرش عزا پہ گزارے. توجہ ہے یا نہیں؟ 2 مہینے 10 دن تم عزادار رہے، 2 مہینے 10 دن تم نے فرش عزا پہ گزارے. اور کس کا فرش عزا ہے؟ فرش عزائے حسینی. بابا دنیا کی خوشبوئیں کجا، سردار جنت کی خوشبو کجا. آپ سے بھی حسینی خوشبو آنی چاہیے. کیا مطلب؟ کہ آپ کے کردار میں، گفتار میں، عزا و جوارے میں حسینی کردار جھلکنا چاہیے، تاکہ دنیا والے آپ کو دیکھ کے کہے وہ دیکھو عزادار حسین جا رہا ہے. جو اس بات پر عمل کرنا چاہتا ہے 5 مرتبہ پوری طاقت سے حسین کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کردار حسین کو اپنے اندر آزماتے ہوئے پوری طاقت سے لبیک یا حسین. محمد و آل محمد صلوات. توجہ ہے نہیں؟ مولا ہمیں کردار کا بھی حسینی بنائے، مولا ہمیں گفتار کا بھی حسینی بنائے، مولا ہمیں عزا و جوارے سے بھی حسینی بنائے، تاکہ یہ 2 مہینے 10 دن کا کردار ہمارے اندر آئے، اور ہمارے کردار میں محرم سے پہلے اور محرم گزارنے کے بعد تبدیلی ہو. جب کوئی دیکھے تو کہے پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، اب تم میں تبدیلی آ گئی. تو تم اسے کہو کہ مجھے بھی اسی حسین نے بدلا جس نے حور کو بدل دیا تھا. ہمیں بھی اسی حسین نے بدل دیا کہ جس نے کربلا میں حور کو بدل دیا تھا. پروردگار عظمت اہل بیت کے صدقہ میں ہمیں صرف گفتار کا نہیں کردار کا بھی حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس جشن کو قبول فرمائے. مولانا نصرت صاحب سے گزارش ہے آئیں اور دعائے خیر فرمائیں. فیس آپ کو مل